ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فیصل قاضی صاحب نے، یہ صحافی بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ فیصل صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالنے کا۔ فیصل صاحب، جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کیا ہے وہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے ان سے یہ سب کچھ ہوا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ اتنی پھیل سکتی ہے، یہ اتنی طویل ہو سکتی ہے۔ اب امریکہ کے اندر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں وہاں کی عوام بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں، تھوڑا سا بیک جاتے ہیں، تاریخ میں جاتے ہیں، تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عراق جنگ کا بھی جب فیصلہ کیا گیا تھا اس کے جواز جو ہے وہ بعد میں غلط ثابت ہوئے تھے۔ تو کیا ایران کے معاملے میں بھی WMD طرز کی انٹیلیجنس غلطی کا خدشہ موجود ہے؟ فیصل صاحب جی، آپ نے اپنے خدشات اور اندازے تو بتا دیے، لیکن ذرا تاریخ میں جائیں تو یہ دیکھیں کہ باوجود WMD کے الزامات کے غلط ہونے کے، بش نے اپنی جنگ جاری رکھی تھی اور اسی جنگ کو اوباما اور بعد کی سکسیسو گورنمنٹس نے جاری رکھا تھا۔ تو اس مسئلے پہ، ایران کے مسئلے پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ چاہے ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، چاہے ان کی کانگریس میں اکثریت ہو ریپبلکن کی اور پریزیڈنٹ ڈیموکریٹ ہو، یا ریپبلکن پریزیڈنٹ ہو اور کانگریس کی اکثریت ہاؤسز میں ہو، اپنا ڈیموکریٹس کی اکثریت کانگریس اور سینٹ میں ہو، بات ایران پر جب آئے گی تو ہمیشہ امریکہ اس کے مخالف جائے گا۔ آپ پاکستان میں بیٹھ کر، میں طاہر جاوید صاحب کو سن رہا تھا اور وہ چونکہ ڈیموکریٹ ہیں اور ٹرمپ کے خلاف ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اس کی بڑی ریپرکشنز ہوئی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ عراق وار کے کتنے خلاف لوگ دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، لیکن کیا صدام بچ گیا یا صدام کی رژیم بچ گئی، یا عراق کے جو انہوں نے رژیم چینج کرنا تھا اس سے وہ باز آئے؟ ہاں، میں مانتا ہوں، اب تارڑ صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شخصیت میں نرگسیت ہے، لیکن نرگسیت کی وجہ وہ اعتماد ہے جو باوجود ڈیموکریٹس کے پاپولر ہونے کے وہ ہمیشہ الیکشن جیتے ہیں اور الیکشن جیتتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل جب کانگریس میں ایک قرارداد آئی کہ ٹرمپ کو کانگریس سے پوچھ کے ایران پر حملہ کرنا چاہیے تھا یا مستقبل کے فیصلے کرنے چاہیے، تو وہ ریپبلکن جیت گئے، وہ قرارداد جو شکست کھا گئی۔ تو یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں، جب بھی امریکہ نے فیصلہ کیا ہے تو جو چاہا ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ ابتدائی طور پہ تو صدام بھی ان کو نہیں مل رہا تھا، ابتدائی طور پہ تو تورا بورا میں اسامہ بھی ان کو نہیں مل رہا تھا، لیکن اپنے اہداف انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اور یہ جو ہے اپنا صبر آزما جنگ ہے، یہ لمبی جنگ ہے۔ ایران کی بچت صرف اور صرف اس جنگ کو طول دینے میں ہے، جتنے طویل ہوگی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ جنگ کو سپانسر کرتا ہے امریکہ میں وہ وار کمپلیکس، وہ اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں اور وہ کارخانے جو اسلحہ سپلائی کرتے ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جب پیٹریاٹ میزائل میں اور ان ریڈار سسٹم میں جو دفاعی ہیں کمی آ رہی ہے تو دھڑا دھڑ وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، تیل کی قیمت اونچی ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ ان دفاعی نظاموں کی قیمتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے ریڈار سسٹم جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں اور ڈرونز کو روکا نہیں جا سک رہا، اور 30,000 کا ڈرون جو ہے ان کے اربوں ڈالر کے ریڈار سسٹمز کو اور پیٹریاٹ میزائلز کو وہ ضائع کر رہا ہے اور معیشت کو خراب کر رہا ہے۔ لیکن لانگ رن میں آپ دیکھیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو جو ضعیف ہوگا وہ شکست کھائے گا۔ جو اس جنگ کو طول دے کر آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ وہ امریکہ کو کوئی ہزیمت اٹھانا پڑے گی، تو فی الحال ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ پاپولر سینٹیمنٹس تو ہمیشہ ٹرمپ کے خلاف رہے ہیں، اور اسی طرح میں 2000 میں دیکھ رہا تھا جب کلنٹن کی حکومت تھی تو آل برائٹ ان کے وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ میں وزیر خارجہ کے گرد گھوم رہی تھی، اور وہ ڈیموکریٹس کی حکومت تھی اس ٹائم پر بھی۔ اسی طرح جیمی کارٹر جس دن الیکشن ہار گیا اور چھوڑ کے جانے والا تھا، فیصل صاحب ہزیمت کی تو ابھی بات نہیں ہو رہی، لیکن ہزیمت کی بھی بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک دو دن سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ لینگویج میں یہی بتا رہا ہوں کہ ان کی نرگسیت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی چند لیڈر ہیں جو اپنے آپ سے بڑے متاثر ہیں اور آئینے میں کھڑے ہو کر اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہ اعتماد ہوتا ہے، اور ٹرمپ نے یہ اعتماد صرف اپنے دولت کی وجہ سے حاصل نہیں کیا، اس نے بار بار ڈیموکریٹ سے الیکشن جیت کر حاصل کیا ہے۔ اور اس وقت بھی جو کانگریس میں ریپبلکنز ہیں اور جو ریپبلکن سینیٹرز ہیں وہ ٹرمپ کی وجہ سے الیکشن جیت کر آئے ہیں، جس میں صدارتی الیکشن میں جب یہ الیکشن ہوئے تھے۔ اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے
کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے ٹرمپ کے خلاف، اور آپ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کی پہلی نشریات سن رہا تھا، اس میں آپ ایپسٹین فائل کو بھول گئے ہیں، اس میں آپ نیتن یاہو کے خلاف جو کرپشن چارجز ہیں ان کو بھول گئے ہیں۔ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کہا چھلانگ لگا دو، اور ٹرمپ کود گیا، لیکن اس کودنے کے پیچھے ایک 2 سال کی تیاری موجود تھی، جو مسلسل جیریڈ کشنر اور دیگر فیملی کے لوگوں کے ذریعے ان کے ہاں ایک باقاعدہ ایک ماحول موجود ہے۔ ایٹم بم تو کوریا کے پاس بھی ہے، تو کوریا پر کیوں نہیں پوری دنیا حملہ کرتی؟ اچھا، اگر یہ جنگ اتنی زیادتی ہے اور ایرانی سربراہ کو اور ان کی ہائی کمانڈ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، تو پھر یہ برطانیہ اور یہ لوگ باوجود نہ چاہنے کے بھی کیوں اپنے ہوائی اڈے دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے ٹرمپ کا دامن چھوڑا یا اس سے علیحدگی اختیار کی، گو کہ نیٹو میں وہ اپنا انٹرسٹ بتا چکا ہے کہ اس کا انٹرسٹ اس وقت ہوگا جب اتنا ہی پیسہ یورپی بھی لگائیں گے۔ بالکل تو اس وقت جو انسانی حقوق اور پرامن بقائے باہمی کے نعرے جو ہیں صرف نعرے ہی ہیں، یہ پالیسی امریکہ کی ایران کے خلاف طے شدہ ہے، اور اس میں نہ ڈیموکریٹ کوئی تبدیلی کرتے ہیں۔ نہیں، بات بالکل فیصل قاضی صاحب بہت اچھا آپ نے نقطہ دیا کہ بنجامن نیتن یاہو، اور یہی بات ساجد تارڑ صاحب بھی کر رہے ہیں، کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں کھینچ کر لے کر آئے، چونکہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو جنگوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں تو دنیا میں امن لینے کے لیے آیا ہوں، اور اسی وجہ سے وہ امن کا نوبیل انعام بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ نقطہ میں لے کر آؤں گا ساجد تارڑ صاحب آپ کی طرف بھی، لیکن طلعت رشید صاحب رکن ریپبلکن وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کانگریس کے رکن ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ طلعت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ حالیہ سروے کے مطابق تقریباً 60% امریکن عوام ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی دباؤ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی بدل سکتا ہے؟ ریپبلکن پارٹی کے اندر ایران پر حملے کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا یہ پالیسی پارٹی کے داخلی ہم آہنگی یا صدر کی مقبولیت پر اثر ڈال سکتی ہے؟ طلعت صاحب دیکھیں، آپ نے کل دیکھا جب ووٹنگ ہوئی تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ ایک ریپبلکن جو ہے وہ اس کے خلاف گئے، لیکن یہ کہ جو ووٹنگ ہوتی ہے یہ پارٹی لائن پہ ہوتی ہے۔ یہاں کے آپ 60%، میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ لوگ جو ہے جنگ کے خلاف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ یہ جو جنگ یہ انہوں نے شروع کی ہے یہ ان کی پرسنل ہے، انہوں نے نہ کسی سے اپروول لی ہے، حالانکہ جنگ سے پہلے آپ کو کانگریس سے اپروول لینی پڑتی ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے اپنے آپ کو تو کہتے تھے کہ میں جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا، میں مٹانا چاہتا ہوں، میں جلدی فیصلے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں چونکہ ان کو پریشر اسرائیل کا تھا، اس کی وجہ سے نیتن یاہو نے ان کو پش کیا، اس کے اندر دھکیلا، اور وہ آ گئے۔ اب یہ ہے کہ اب اس کے کانسیکوینسز ہی از فیلنگ اٹ، کیونکہ وہ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے مڈل ایسٹ سے، کیونکہ سعودی عربیہ ہو گیا یا جو قطر، مڈل ایسٹ، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو امریکہ کو کہا تھا کہ ہمیں سیف کرے گا، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ بڑا لمبا مسئلہ ہو جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کو طویل نہیں دیں گے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں دبئی وغیرہ میں، ان کے اپنے بزنسز ہیں وہاں پہ۔ اگر یہ زیادہ لمبا ہوگا تو ٹرمپ کو نقصان ہوگا اکنامکلی، اور پلس ان کے پاس اتنے اب 2-3 جنگیں ایک وقت میں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یوکرین ہے، وہاں پہ سپلائی آف ایمونیشن جو ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے، آپ کتنے مسلز جو ہیں وہ آپ پروڈیوس کریں گے اتنی جلدی میں، جتنی ایران تو کہہ رہا ہے کہ اس نے تو کافی اسٹور کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخر جنگ اس پہ ہی ختم ہوگی کہ کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ ٹھیک ہے طلعت صاحب، آپ نے جس طرح سے آپ نے بھی کہا اور ساجد صاحب اس پر بات کرے تو فیصل قاضی صاحب نے بھی ایک ہی بات کی اور ایک ہی نقطہ ریز کیا کہ نیتن یاہو صاحب نے کہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ حالانکہ فواد آپ بھی جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہم خصوصاً بات کرتے ہیں، وہ تو امن کا نوبل انعام وہ چاہتے ہیں کہ امن جو ہے وہ قائم ہو۔